اگر اللہ کو کرنا ہو راضی، اگر اللہ کو کرنا ہو راضی، ثنائے فاطمہ زہرا کیا کر یا علی، ثنائے فاطمہ زہرا کیا کر، اور مصیبت بھی شب تاریک ہوتی، مصیبت بھی شب تاریک ہوتی۔ یہ مصائب کا پہلو فضائل کی طرف پیش کرنے کی کوشش کی کہ مصیبت بھی شب تاریک ہوتی، گئی دنیا سے زہرا خود بتا کر، گئی دنیا سے زہرا خود بتا کر، عجب ہے پنجتن میں نام زہرا، عجب ہے پنجتن میں نام زہرا، رکھا اللہ نے محور بنا کر، رکھا اللہ نے محور بنا کر، کوئی مجھ جیسا ہے تقدیر والا، کوئی مجھ جیسا ہے تقدیر والا، کہا رومال زہرا حر نے پا کر یا علی، کہا رومال زہرا حر نے پا کر، اور خبر دینے جو آیا تھا ستارہ، خبر دینے جو آیا تھا ستارہ، گیا معراج پہ وہ در پہ آ کر۔ سب کی معراج اوپر کی طرف ہوتی ہے، ستارے کی معراج نیچے کی طرف ہوئی ہے۔ جب وہ جھک کر اپنے سر کو خم کیا، امام علی کے در پر آ گیا، تو ستارے کی معراج ہو گئی۔ خبر دینے جو آیا تھا ستارہ، خبر دینے جو آیا تھا ستارہ، گیا معراج پہ وہ در پہ آ کر، گیا معراج پہ وہ در پہ آ کر۔ مقطع پیش کر رہا ہوں کہ یہی ہے مشورہ بس آبدی کا، یہی ہے مشورہ بس آبدی کا، یوں ہی تو نسل زہرا سے وفا کر، یوں ہی تو نسل زہرا سے وفا کر، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ لوگ بھلے ہی تعداد میں کم ہیں، اور شہر کی وسعت کو دیکھتے ہوئے تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ واقعاً تعداد میں کم ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ لوگ چنندہ ہیں۔ بی بی زہرا نے آپ کو چنا ہے کہ وہ اول وقت سے ان کی محفل میں آپ شریک ہوں، تو یہ سعادت آپ کی ہے، اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے گا۔ منقبت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مطلب حاضر خدمت ہے کہ انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں، انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں، جو آل نبی کی عظمت سے انجان دکھائی دیتے ہیں، جو آل نبی کی عظمت سے انجان دکھائی دیتے ہیں، اور میدان مباہلہ ہو یا کسا، خلوت ہو یا جلوت پانچوں تن، میدان مباہلہ ہو یا کسا، خلوت ہو یا جلوت پانچوں تن، ہو جمع جہاں ہر صورت میں قرآن دکھائی دیتے ہیں، قرآن دکھائی دیتے ہیں، اور تکمیل رسالت ہوتی ہے، ترویج ولایت ہوتی ہے، جو آج غدیر خم میں ہمیں پالان دکھائی دیتے ہیں، جو آج غدیر خم میں ہمیں پالان دکھائی دیتے ہیں۔ کونین میں بس خالق کی قسم، میں نے دوسرے شعر سارے چھوڑ دیے ہیں۔ کونین میں بس خالق کی قسم، وہ در ہے جناب زہرا کا، کونین میں بس خالق کی قسم، وہ در ہے جناب زہرا کا، ارے جس گھر میں سبھی چلتے پھرتے قرآن دکھائی دیتے ہیں، قرآن دکھائی دیتے ہیں۔ اور ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ شلواریں ہیں اونچی ٹخنوں سے، میری نہیں،
میری ٹخنے کے نیچے ہے، ہم پورا پہننے والے ہیں، چھوٹا کام نہیں کرتے. شلواریں ہیں اونچی ٹخنوں سے، موٹی گردن لمبی داڑھی. میرا خیال ہے اب جاگ رہے ہیں آپ لوگ. شلواریں ہیں اونچی ٹخنوں سے، موٹی گردن لمبی داڑھی، کچھ ان میں ابو سفیان تو کچھ مروان دکھائی دیتے ہیں. کچھ ان میں ابو سفیان تو کچھ مروان دکھائی دیتے ہیں. آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ جنت کو جو دوڑے جاتے ہیں بے اذن جواز ولائے علی. جواز پاسپورٹ کو کہتے ہیں. جنت کو جو دوڑے جاتے ہیں بے اذن جواز ولائے علی، ارے ہوتے ہوئے پل پر ان سب کے چالان دکھائی دیتے ہیں. بر محمد والے محمد صلوات. آئیے حضرات، میں اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب سید بلال کاظمی صاحب سے کہ وہ بارگاہ معصومین میں، بارگاہ بی بی فاطمہ الزہرا میں نذران عقیدت پیش کرے. بر محمد والے محمد صلوات. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی بلند تر صلوات. میں سر منبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، میں سر منبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضائے فاطمہ. میں سر منبر جو کرتا کر دیا اعلان یہ اللہ کی یکتائی نے کر دیا اعلان یہ اللہ کی یکتائی نے فاطمہ جیسا نہیں کوئی سوائے فاطمہ. فاطمہ جیسا نہیں کوئی سوائے فاطمہ. میں سر منبر جو کرتا
دیتا. صلوات پڑھیں. ملکہ شرم و حیا کو دیکھنا تو دور ہے. شرم و حیا کو دیکھنا تو دور ہے. مل نہیں سکتے کہیں بھی. نقش پائے فاطمہ میں سرے منبر جو کرتا. منتظر ہے تطہیر آنے کے لیے. منتظر ہے آیا تطہیر آنے کے لیے. بس اتنی سی ہے کہ چادر میں آئے فاطمہ میں سرے منبر جو کرتا. اور کیا لے گا صلہ وہ ماتم شبیر کا. لے گا صلہ وہ ماتم شبیر کا. ماتمی کو مل رہی ہے. ماتمی کو مل رہی ہے. جب دعائے فاطمہ میں سرے منبر جو کرتا. صلوات. سلام جس کو علیہ سلام کہتے ہیں وہ فاطمہ ہوں میں. سلام جس کو علیہ سلام کہتے ہیں وہ فاطمہ ہوں میں.
جھک کے حسنین بھی، جھک کے حسنین بھی جس سے کلام کرتے ہیں، وہ فاطمہ ہوں میں، سلام جس کو مجھے ہی راضی یا مرضی یا صدیقہ کہتے ہیں، مجھے ہی طاہرہ ابیہا کہتے ہیں، وہ جس کا احمد بھی احترام کرتے ہیں، وہ فاطمہ ہوں میں، سلام جس کو علیہ السلام کہتے ہیں، وہ فاطمہ ہوں میں۔ بنا کے سورائے کوثر مجھے اتارا گیا، مجھے حجاب مزمل سے ہے پکارا گیا، تعظیم جس کی 12 امام کرتے ہیں، وہ فاطمہ ہوں میں، سلام جس کو علیہ السلام کہتے ہیں، وہ فاطمہ ہوں میں۔ خدا نے ایسے جہاں میں مجھے بڑھایا گیا، قرآن آیتوں سے میری ہی گواہی دی، وہ جس کے گھر سے عرشی توام کرتے ہیں، وہ فاطمہ ہوں میں، سلام جس کو علیہ السلام کرتے ہیں، وہ فاطمہ ہوں میں، صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہترین انداز میں منقبت پیش کر رہے تھے کہ میں سرے ممبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ بر سرے ممبر ہوں میں، ممبر کی بات کی ہے تو میں بھی کر لوں۔ بر سرے ممبر ہوں میں، بر سرے ممبر ہوں میں، اور مدحت شبیر ہے، کیا بلندی پر میری آج سے تقدیر ہے۔ یا علی، بر سرے ممبر ہوں میں اور مدحت شبیر ہے، کیا بلندی پر میری آج سے تقدیر ہے، اور اس کو کہتے ہیں امامت۔ بہت ہی حساس شعر پیش کر رہا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں امامت، ایسا ہوتا ہے امام۔ اس کو کہتے ہیں امامت، ایسا ہوتا ہے امام، ہاتھ میں ساری خدائی پاؤں میں زنجیر ہے، ہاتھ میں ساری خدائی پاؤں میں زنجیر ہے۔ اور یہ آگے چل کر شعر پیش کر رہے تھے کہ منتظر ہے آئے تطہیر آنے کے لیے، دیر بس اتنی سی ہے کہ چادر میں آئے فاطمہ۔ شعر پیش کر رہا ہوں جناب تکلم صاحب کا،
کہ معاف کیجیے گا، میر سجاد صاحب کا، پابندی لگائے کوئی بے پیر ہوا پر، پابندی لگائے کوئی، اہل علم کا مجمع ہے، ایک ایک حرف پہ توجہ چاہوں گا کہ پابندی لگائے کوئی بے پیر ہوا پر، اور کرتی ہے سفر مدحت شبیر ہوا پر، کرتی ہے سفر مدحت شبیر ہوا پر، جب تک نہ گئی زیر کسا فاطمہ زہرا، جب تک نہ گئی، جب تک نہ گئی زیر کسا فاطمہ زہرا، ارے ٹھہری ہی رہی آئے تطہیر ہوا پر. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آئیے حضرات، انہی اشعار کے سہارے سے میں گزارش کرتا ہوں جناب سید علی اصغر صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے منقبت پیش کریں. ان کی آمد کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. صلوات اللہ. محمد وآل محمد صلوات. بسم اللہ. First of all, Jashan Mubarak to everyone today. And also I'd like to take this opportunity to thank the committee for giving me the opportunity to recite on such an auspicious occasion. So I'd like to thank Lala Abed and his team for giving me that chance. Bulantar Salawat. بی بی فاطمہ کی شان پہ قصیدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ 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 سیدہ. یہ جھکی ہر نظر، یہ جھکا ہوا سر، پوچھتے ہو اگر تو سنو یہ خبر، ہے حجاب خدا سیدہ 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 سیدہ. تیرا احسان ایمان بنتا گیا، تیری باتوں سے قرآن بنتا گیا، تیری باتوں سے قرآن بنتا گیا. طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، عابدہ زاہدہ ذاکرہ زاہرہ، گونجتی ہے فضا سیدہ 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 ہو سیدہ 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 سیدہ. تیرے سر پہ یہ چادر ہے تطہیر کی، تیرے سر پہ یہ چادر ہے تطہیر کی، اور پاؤں میں جنت ہے شبیر کی، اور پاؤں میں جنت ہے شبیر کی، اور پاؤں میں جنت ہے شبیر کی. تیرا گھر ہے عدن، تیرا بیٹا حسن،
تیرا گھر ہے عدن، تیرا بیٹا حسن تیری چادر تلے آگے پنجتن، تیری چادر تلے آگے پنجتن، تو حدیث کسا سیدہ 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 ہو سیدہ 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 سیدہ، جس کی تعظیم اٹھ کے نبوت کرے، باپ ہو کے بھی ابیہا کہے، باپ ہو کے بھی ابیہا کہے، تو کنیز جلی تو شبیہ نبی، دو محمد تیرے اور دونوں سخی، تو ہے دار الشفا سیدہ 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 ہو، صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ ایک اور قصیدہ، صداقت کی ملکہ شرافت کا پیکر، طہارت کا سارا جہاں فاطمہ ہے، صداقت کی ملکہ شرافت کا پیکر، طہارت کا سارا جہاں فاطمہ ہے، پوری توجہ نال، صداقت کی ملکہ شرافت کا پیکر، طہارت کا سارا جہاں فاطمہ ہے، صداقت کی ملکہ شرافت کا پیکر، طہارت کا سارا جہاں فاطمہ ہے، کہا مصطفیٰ نے حبیب خدا نے کہ مجھ مصطفیٰ کی بھی ماں فاطمہ ہے، صداقت کی ملکہ شرافت کا پیکر، طہارت کا سارا جہاں فاطمہ ہے، یہ مختوم توحید کی بھی بقا ہے، جو اس کی رضا ہے حجاب خدا ہے، یہ مخدوم توحید کی بھی بقا ہے، جو اس کی رضا ہے حجاب خدا ہے، قسم کبریا کی علی مرتضیٰ کی، جہاں بھی خدا ہے وہاں فاطمہ ہے، صداقت کی ملکہ شرافت کا پیکر، طہارت کا سارا جہاں فاطمہ ہے۔ اگلا شعر میری ماتمی واسطے پوری توجہ نال، یہ مجلس یہ ماتم ہی میرا برم ہے، حقیقت میں یہ سیدہ کا کرم ہے، یہ مجلس یہ ماتم ہی میرا برم ہے، حقیقت میں یہ سیدہ کا کرم ہے، وہ تشریف لاتی ہے خود میرے گھر میں، کہاں میرا گھر اور کہاں فاطمہ ہے، صداقت کی ملکہ شرافت کا پیکر، طہارت کا سارا
جہاں فاطمہ ہے. میرا باب الحوائج ابو الفضل العباس ایک شعر پیش کرنا چاہنا پوری توجہ نال. وہ جس کا علم اور گھر گھر سجا ہے، وہ عباس غازی بھی ان کی دعا ہے. وہ جس کا علم اور گھر گھر سجا ہے، وہ عباس غازی بھی ان کی دعا ہے شوہر علی اور حسنین بیٹے، وہ عصمت کی پہلی اذاں فاطمہ ہے. صداقت کی ملکہ، شرافت کا پیکر، طہارت کا سارا جہاں فاطمہ ہے. کنیز خدا ہے، حجاب خدائے، حسنین دی مائے جناب سیدہ. اللہ نے جناب سیدہ نو کیری عزت عطا کیتی ہے. پوری توجہ نال آخری شعر. شفا بانٹتی ہے، ولا بانٹتی ہے، یہی کبریا کی رضا بانٹتی ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جزاک اللہ. شفا بانٹتی ہے، ولا بانٹتی ہے، یہی کبریا کی رضا بانٹتی ہے. یہ رحمت بنی ہے محمد کی خاطر، تو کل ایمان کا ایمان فاطمہ ہے. صداقت کی ملکہ، شرافت کا پیکر، طہارت کا سارا جہاں فاطمہ ہے. صلوات اللہ محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. آج خوشی کا موقع ہے، تھوڑا سا بہتر طریقے سے صلوات بھیج دیں. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ برادرم سید علی اصغر صاحب منقبتیں پیش کر رہے تھے. دیکھیں جو بھی مداحاں ہو، شاعر ہو یا مولانا ہو، وہ جب ذکر کرتے ہیں بے شک ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اجر و ثواب صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے لب ہلاتے رہیں گے تو آپ اپنے ذکر میں شامل ہوں گے. وہ آپ کا ذکر ہوگا، وہ تو ذکر کر ہی رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو داد و تحسین سے نوازیں، ان کی ہمت افزائی کریں انشاءاللہ. یہ شعر پیش کر رہے تھے کہ تیری باتوں سے قرآن بنتا گیا، تیری باتوں سے قرآن بنتا گیا. شعر پیش کر رہا ہوں کہ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے. اور باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر، باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. یہ اور دوسرا شعر پیش کر رہے تھے کہ جہاں بھی خدا ہے وہاں فاطمہ ہے. بے شک حقیقت یہی ہے، بی بی نے اتنے کام کیے ہیں کہ جہاں جہاں بھی بی بی رہیں گی وہاں خدا کا نام باقی رہے گا. اور بی بی کہاں رہیں گی؟ جنت کے دروازے پہ بھی رہیں گی.
ہم یقین رکھتے ہیں اس پہ کہ نہیں رکھتے؟ شعر پیش کر رہا ہوں. ہمارے لیے تو بہتر ہے کچھ پریشان ہوں گے، محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے. محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے، ہم خود ہے پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے، ہم خود ہے پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. اور جائے تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، دروازے جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہیں. دروازے جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہیں. آئیے حضرات، انہی اشعار کے سہارے سے میں گزارش کرتا ہوں اگلے مداخان جناب عادل کریم صاحب سے کہ وہ ممبر پر آئیں اور آپ کے سامنے منقبت پیش کریں. ان کی آمد کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات. محمد وآل محمد صلوات. Before I begin, if I can ask everyone to recite Surah Fatiha, especially for Mustaq Shah and Ali Shah's late mother and all marhumin. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اور محمد وآل محمد صلوات. آپ سب میرے قریب آتے جائیں اور ساتھ صلوات پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. I promise I don't bite, please. پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو آپ تمام مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں اور بالخصوص قائم آل محمد امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں آپ سب کی خدمت میں جشن مبارک ہو. میں 4 مصروں سے آغاز کلام کرنا چاہ رہا ہوں. شایان بھائی بھی تشریف فرما ہیں، بہترین پڑھنے والے بھی تشریف فرما ہیں. میں اپنی جو ہے بالکل مختصر سے انداز میں اپنا کلام پیش کروں گا کہ لوح محفوظ پہ لکھی، لوح محفوظ پہ لکھی ہے ثنا زہرا کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لوح محفوظ پہ لکھی ہے ثنا زہرا کی. لوح محفوظ پہ لکھی ہے ثنا زہرا کی. منقبت پڑھتی ہیں آیات خدا زہرا کی. منقبت پڑھتی ہیں آیات خدا زہرا کی. اور دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے علی، دیکھ کر حضرت عباس کو
کہتے تھے علی، ارے چلتی پھرتی نظر آتی ہے دعا زہرا کی، چلتی یا علی جزاک اللہ، چلتی پھرتی نظر آتی ہے دعا زہرا کی، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سیدہ کی خدمت میں منقبت کے چند اشعار پیش کروں۔ اسی سے سمجھو، اسی سے سمجھو عطا زہرا، اسی سے سمجھو عطا زہرا، کہاں ہوں میں اور کہاں ہوں میں اور ثنا زہرا، اسی سے سمجھو عطا زہرا، کہاں ہوں میں اور ثنا زہرا، اسی سے سمجھو عطا زہرا۔ اور میرا اس کلام کا پسندیدہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ اب اور قرآن کا کیا شرف ہے، اب اور قرآن کا کیا شرف ہے، اب اور قرآن کا کیا شرف ہے، سنے محمد سنائے زہرا، یا علی جزاک اللہ جزاک اللہ، یا علی جزاک اللہ۔ اب اور قرآن کا کیا شرف ہے، سنے محمد سنائے زہرا، اسی سے سمجھو عطا زہرا، اور نظام عالم نہ چل سکے گا، نظام عالم نہ چل سکے گا، نظام عالم نہ چل سکے گا، اگر نہ چکی چلائے زہرا، یا علی نظام عالم، اللہم صلی علی، نظام عالم نہ چل سکے گا، نظام عالم نہ چل سکے گا، اگر نہ چکی چلائے زہرا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ محمد کی بہت ساری بیٹیاں تھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ہی تھی، اور اس بات کی میں اس شعر میں دلیل دے رہا ہوں کہ مباہلے میں بھی آئی ہوتی، مباہلے میں بھی آئی ہوتی، مباہلے میں بھی آئی ہوتی، اگر تھی بیٹی سوائے زہرا، مباہلے میں بھی آئی ہوتی، مباہلے میں بھی آئی ہوتی، اگر تھی بیٹی سوائے زہرا۔ اور شفا محمد کو دے رہی ہے،
شفا محمد کو دے رہی ہے، شفا محمد کو دے رہی ہے، طبیب ایسی ردائے زہرا، شفا محمد کو دے رہی ہے، شفا محمد کو دے رہی ہے، طبیب ایسی ردائے زہرا۔ اور اس کلام کا آخری شعر پیش کروں کہ جہاں کو دیتے علی ہیں لیکن، جہاں کو دیتے علی ہے لیکن، جہاں کو دیتے علی ہے لیکن، علی کو روٹی کھلائے زہرا، جہاں کو دیتے علی ہے لیکن، جہاں کو دیتے علی ہے لیکن، علی کو روٹی کھلائے زہرا۔ بر محمد موال محمد صلوات۔ چونکہ میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جتنا مجھے ٹائم دیا جائے اس سے کم جو ہے میں لوں، تاکہ میں ٹائم کے اندر اندر جو ہے وہ نوکری اپنی دے سکوں، چونکہ یہ بھی ایک اخلاق ہے جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو جب بھی ہم ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں تو ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ ادارے کے مطابق جو ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ تو آخر میں بس ایک پنجابی قصیدہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کچھ سال پہلے میں نے جناب مبارک شاہ صاحب اور مسعود شاہ صاحب کے گھر پہ پڑھا تھا، تو عزیز کی فرمائش پہ وہ آپ کی سماعتوں کے نظر پیش کر رہا ہوں۔ بس جلدی جلدی اس کے شعر پیش کرتا ہوں۔ جیویں شیاں نے دسے آئے کوئی دس کے وکھاوے، جیویں شیاں نے دسے آئے کوئی دس کے وکھاوے۔ نعرہ حیدری۔ آپ بھی مجھے لگتا ہے جب نعرہ لگا رہے ہیں تو استخارہ نکال کے نعرہ لگا رہے ہیں، تو کم از کم ایک نعرہ تو لگا دیں بس۔ یا علی، یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا علی۔ ابھی میں مطمئن ہوں، کوئی بات نہیں۔ جیویں شیاں نے دسے آئے کوئی دس کے وکھاوے۔ اور یہ شعر خاص کر سادات کرام کی نظر کر رہا ہوں۔ جیویں شیاں نے دسے آئے کوئی دس کے وکھاوے، شجرا اپنے پیر علی دا، شجرا اپنے پیر علی دا، جیویں شیاں نے دسے آئے کوئی دس کے وکھاوے۔ یا علی۔ دیکھیں جب آدمی خوش ہوتا ہے تو مسکراتا ہے، ہنستا ہے، یہی بات ہے نا، تو وہ ذہن میں رکھیے گا اور یہ شعر سماعت فرمائیے گا۔ اے جیڑا جیڑا بندہ، جیڑا جیڑا بندہ اس جہان وچ وسیا، جیڑا جیڑا بندہ اس جہان وچ وسیا، خوشیاں نو ویکھ ویکھ کے او بڑا ہسیا، خوشیاں، توجہ، خوشیاں نو ویکھ ویکھ کے او بڑا ہسیا، شب ہجرت جیویں، شب ہجرت جیویں غازی دا بابا، موت نو ویکھ کے ہسے آئے کوئی ہس کے وکھاوے۔ شب ہجرت جیویں غازی دا بابا، موت نو ویکھ کے ہسے آئے کوئی ہس کے وکھاوے۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، بات پڑھ لیجیے گا محمد والے محمد پر۔ جنگ احد کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ملکیاں تے غیر ملکیاں نو میرا چیلنج ہے،
غیر ملکیاں تے ملکیاں نو میرا چیلنج ہے، میرا سارے ریس دے کھلاڑیاں نو چیلنج ہے، میرا سارے ریس دے کھلاڑیاں نو چیلنج ہے۔ عہد وچوں جیویں یاراں دا ٹولا، نبی نو چھڈ کے نسے آئے، کوئی نس کے وکھا۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ میں آخری شعر سے شروع کروں کیونکہ پنجابی ہے، میں بھول جاؤں گا، پھر یہ مشکل ہوگی بعد میں کہنے کے لیے، آپ لوگ کے ذہن میں تازہ ہے۔ بات ہو رہی تھی احد سے بھاگنے والوں کی، نسنے والوں کی۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے، جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے، اے خاک شفا ہم تیرے حقدار نہ ہوتے، اور ایک دن میں ہی کر دینا تھا مرحب نے صفایا۔ انہوں نے احد پڑھا ہے، میں خیبر پیش کر رہا ہوں۔ ایک دن میں ہی کر دینا تھا مرحب نے صفایا، اصحاب اگر صاحب رفتار نہ ہوتے، اصحاب اگر صاحب رفتار نہ ہوتے۔ ابھی میں آتا ہوں سلسلے سے انشاءاللہ۔ شعر پیش کر رہے تھے اب اور قرآن کا کیا شرف ہے، سنے محمد سنائے زہرا۔ تو آپ نے قرآن کون سنا رہا ہے یہ تو سن لیا، اب جس ذکر کے لیے ہم آئے ہیں اس کے حوالے سے ربط دیکھیے گا۔ جو نہ سائل سے پوچھے بتا کون ہے، جو نہ سائل سے پوچھے بتا کون ہے، ایسا دنیا میں حاجت روا کون ہے، ایسا دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ اور کر کے مدحت علی و نبی نے کہا، کر کے مدحت علی و نبی نے کہا، اب خدا تو بتا فاطمہ کون ہے۔ یا علی اب خدا تو بتا فاطمہ کون ہے۔ اسی سلسلے میں ایک شعر ہے وہ بھی پیش کر رہا ہوں کہ روز پھرتی ہے باغ فدق کے قریب، روز پھرتی ہے۔ اب جہاں جہاں آپ کا تصور جائے گا میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ روز پھرتی ہے باغ فدق کے قریب، یہ بھٹکتی ہوئی آتما کون ہے، یہ بھٹکتی ہوئی آتما کون ہے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ آئیے حضرات، میں اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مدحت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے جناب سید شاین نقوی صاحب سے کہ وہ بارگاہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں نذران عقیدت پیش کرے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور عادل کریم بھائی ہمارے مہمان، ان کو بہت بہت خوش آمدید دوسری دفعہ ان کے ساتھ۔ آج تو محفل اچھا ماشاء اللہ لیوٹن آ گئے ہیں، چلیں سلامت رہیے۔ بہت خوبصورت آپ نے سارے کلام پڑھے، مجھ سے پہلے بھی ذاکرین بہت اچھا اچھا پڑھتے رہے، اور جابر بھائی کی تو بات ہی کچھ الگ سے لے کے آتے ہیں۔ ہاں، تو آپ تمام مومنین کو شہزادی کونین کی ولادت کا یہ جشن بہت بہت مبارک ہو۔ اتنی بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اچھا، جس طرح اصول دین میں ہمارا سب سے پہلے تولا سے پہلے تولا اور تبرہ اس طرح سے ہے، تو تولے کے تو بہت سارے یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے
دیا ایسا بنا دے جو منکر زہرا کے کلیجوں کو جلا دے جو منکر زہرا کے کلیجوں کو جلا دے یا رب میرا غیر لفظ دیا ایسا بنا دے اور ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہیں اور ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے ہمت نہیں دنیا میں تشیع کو مٹا دے ہمت نہیں دنیا میں تشیع کو مٹا دے یا رب میرا غیر لفظ اور زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے نادان نہ جانے کس کس کو برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں ارے زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے نادان ارے تاریخ میں تو ہم سرے فضا ہی دکھا دے تو ہم کو کوئی ہم سرے فضا ہی دکھا دے یا رب میرا غیر لفظ اور وہ لعنتی ہے جس سے بھی راضی نہ ارے وہ لعنتی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرا لاکھ اس کو زمانہ رضی اللہ بنا دے وہ لعنتی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرا بے شمار لاکھوں زمانہ رضی اللہ بنا دے یا رب میرا غیر لفظ دیا ایسا بنا دے اور ہم سب ہیں ترابینا الجھ ہم سے زمانے ارے ہم سب ہیں ترابینا الجھ ہم سے زمانے میں ملا دیں گے تیرے سارے ارادے مٹی میں ملا دیں گے تیرے سارے ارادے
رب میرا غیر لفظ. اچھا اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں. آپ دیکھ لیجئے اس میں شام میں کیا ہوا اور یمن میں کیا ہو رہا ہے, اب تک کچھ نہیں کر پا رہے ان کا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب میرا غیر لفظ اور کیا رکھا ہے اسلام میں, ہو جائے گا معلوم. ارے کیا رکھا ہے اسلام میں, ہو جائے گا معلوم. ایک پل کو ذرا فاطمہ زہرا کو ہٹا دے. یا رب یا علی یا علی یا علی یا علی. مباہلہ میں دیکھیں چاروں پنجے تن میں سے 4 تن کو تو وہ جانتے تھے, لیکن مباہلہ فتح ہوا شہزادی کونین کے آنے کے بعد. اور آج بھی شہزادی کونین کے ماننے والوں کے علاوہ سارے مسلمان کس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ جن کو کافر کہتے ہیں, کفر و نفاق جن کے لیے نصارہ کا لفظ آیا, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. یا رب اور زہرا سے اگر اتنا حسد ہے تجھے واعظ, ارے زہرا سے اگر اتنا حسد ہے تجھے واعظ, قرآن سے تو سورہ کوثر کو ہٹا دے. یا رب میرا غیر لفظ دیا ایسا غٹا بنا دے, اور ہو جائے گی تنگ دستی تیری ختم یقیناً. ارے ہو جائے گی تنگ دستی تیری ختم یقیناً. عباس علمدار کی بس نظر دلا دے. عباس علمدار کی بس نظر دلا دے. یا رب میرا غیر لفظ اور خود فاطمہ زہرا بھی دعائیں تجھے دیں گی. ہاں فاطمہ زہرا بھی دعائیں تجھے دیں گی. بس شرط ہے غازی کا علم گھر پہ سجا دے. یا علی یا علی. بس شرط ہے غازی کا علم گھر پہ سجا دے. یا رب اور صرف اب مقطع کی زحمت. جبریل تکلم نے جو اشعار کہے ہیں, میر تکلم صاحب نے کیا خوب لکھا ہے. جبریل تکلم نے جو اشعار لکھے ہیں, لے جا کے انہیں عرش کی محفل میں سنا دے. یا رب صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. میں معذرت چاہتا ہوں مومنین سے, جو 2 کلاموں کا وقت ایک کلام میں میرا سارا صرف ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس مزید وقت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر, یا آخری کلام.
ہر ایک زمین، ہر ایک زمانہ بطول کا، ہر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ہر ایک زمین، ہر ایک زمانہ بطول کا، یہ ساری کائنات ہے، یہ ساری کائنات ہے صدقہ بطول کا، ہر ایک زمین، ہر ایک زمانہ بطول کا۔ اب ایک عصمت ہے فرشتوں کی، ملائکہ کی، کیا عصمت ہے، اور سید ملائکہ کی کیا عصمت ہے، لیکن یہاں جو عصمت ہے وہ کس درجے کی ہے؟ تطہیر کی یہ حد ہے کہ کوثر سے دھو کے غار، تطہیر کی یہ حد ہے کہ کوثر سے دھو کے غار، جبریل نے جھلایا ہے، جبریل نے جھلایا ہے جھولا بطول کا، یا علی۔ قبلہ محترم تشریف لے آئیں، ان کی آمد کے لیے بلندتر صلوات۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ ہر ایک زمین، ہر ایک زمانہ بطول کا، اور یوں ہی نہیں گئے تھے محمد خدا کے پاس، یوں ہی نہیں گئے تھے محمد خدا کے پاس، سدرا لے کے آنا تھا، سدرا سے لے کے آنا تھا تو ہو بطول کا، ہر ایک زمین، ہر ایک زمانہ بطول کا۔ بس سارے اشعار چھوڑ دیے، بس یہ دو شعر، اس کے بعد مقطع۔ شعر، اچھا اس میں خانہ کعبہ کا تعارف ہے اس شعر میں، اب دیکھیں خانہ کعبہ کا ایک نئے انداز سے تعارف ہے۔ خانہ کعبہ اور کیا چیز، تو بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، قبلہ ہے، اور کیا ہے؟ شعر خدا کی جائے ولادت ہے، اس لیے سسرال ہے یہ خانہ، سسرال ہے یہ خانہ، ارے کعبہ بطول کا، یا
ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا. گزشتہ ایام فاطمہ میں خمسے کے لیے ایک جگہ لندن میں ڈیوٹی تھی. وہاں پہ قبلہ نے تقریر کی, اس نے بہت خوبصورت نقطہ مجھے دیا, وہ اس چیئر میں آنے والا ہے تو میں اس کی تھوڑا بتاؤں تو آپ کو لطف آئے گا, کہ شہزادی کونین جن سے لوگ بہت مماثلت اور تقابل کر رہے ہوتے ہیں, ان کے تو بچوں کی بھی یہ شان ہے کہ ان کے خیاط ہونے کے لیے بھی کم از کم نبی کا درجہ چاہیے. حضرت ادریس علیہ السلام کو جن کا پیشہ تھا خیاط, یعنی کہ وہ کپڑے سیا کرتے تھے, ان کو خدا نے زندہ جنت میں اٹھایا تھا. تو وہ جو ہے نا کہ بی بی نے کہا کہ آپ کے کپڑے آئیں گے, اور وہ انہوں نے سیکھے بھیجا تھا, وہ اس میں اب آنے والا ہے. اچھا یہ تو جناب حسنین کریمین کی شان ہے. اب مولا ابوالفضل عباس کی کیا شان ہے وہ سنیں. کرتا سینا فاطمہ, کرتا سینا فاطمہ, کیوں اپنے ہاتھ سے کرتا سینا فاطمہ, کیوں اپنے ہاتھ سے عباس با وفا بھی ہے, ہاں عباس با وفا بھی ہے, بیٹا بطول کا. یا علی ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا. مقطع ختم. میں کیا میرے غروف کی اوقات کیا حسن, اللہ کر رہا ہے غام, اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا. ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ماشاءاللہ بہترین انداز میں منقبت پڑھی جا رہی تھی اور منقبت سنی جا رہی تھی. الحمدللہ منقبت کے اختتام تک آتے آتے آپ لوگ ویسے سننے لگے جیسے سننے کا حق ہے. بر محمد والے محمد صلوات. یہ شعر پیش کر رہے تھے کہ زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے ناداں, تاریخ میں تو ہم سر فضا ہی دکھا دے. شعر پیش کر رہا ہوں کہ بدر و احد سے یوں بھی ہے بالا مباہلہ, کرنے چلی ہے فاطمہ زہرا مباہلہ, کرنے چلی ہے فاطمہ زہرا مباہلہ, وہ تو نسائنا کے سبب آ گئی بطول, وہ تو نسائنا کے سبب آ گئی بطول, ورنہ تو جیت سکتی تھی فضا مباہلہ, ورنہ تو جیت سکتی تھی فضا مباہلہ. اس کے بعد ایک شعر میرا اور رہتا ہے اور اس سے پہلے ایک پیغام رہتا ہے. یہ پیغام تقریباً آپ سبھی کے لیے بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے لیے جو لائیو دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ سے شہر کی وسعت کے پیش نظر کافی افراد ہیں شہر میں اور یہاں پہ موجود نہیں ہیں, اور تقریباً ان میں اکثریت سادات کی ہے, اور گرچہ سید ہو یا نہ ہو
بی بی فاطمہ سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، بلکہ ماں بہت کم چیز ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے ماں ہے، یہ رسول کی ماں ہے، یہ وہ درجہ رکھتی ہے. ہم اس کے آگے منزل سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم ماں کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتے، ورنہ بیوی کی عظمت کو سمجھا نہیں جا سکتا. ایسا ہی ہمارا یقین ہے، ایسا ہی ایمان ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں. میں کوئی بالکل ایلین بات تو نہیں کر رہا ہوں. اب میرا آپ سب سے سوال ہے، اور کمیٹی کے حضرات سے بھی سوال ہے، سوائے عابد بھائی کے کیونکہ وہ موجود تھے. اگر ہماری والدہ کی ولادت ہو تو کیا ہم لیٹ آتے ہیں؟ کیا ہم نہیں آتے؟ نہیں آتے ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو نہیں آئے ہیں. کیا ہم نہیں آتے؟ کیا ہم لیٹ آتے ہیں؟ ہم پہلے آتے ہیں، ہم ساری تیاری کرتے ہیں، ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی والدہ اس سے خوش ہو. ایسا ہی ہے. جب اپنی والدہ کے لیے ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو وہ جو والدہ جس پر قربان، ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں بہت ہی بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ پیغام بہت اہم ہے، یہ میرے دل سے بات نہیں کر رہی، انشاءاللہ دل تک پہنچے گی. کوئی برا مت مانیے گا، یہ سب سے پہلے مجھ پر ہے، کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم آرگنائز رہیں. ہم مہمان شورا ہمارے پاس موجود ہیں، انہوں نے میزبانی کا دعویٰ کیا ہے الحمدللہ، لیکن ان سے پہلے ہم یہاں پر آئے، ہم سنیں، اور منقبت میں اور اس ذکر میں، اس چاہے وہ محفل ہو یا عزاداری ہو، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، وقت پر آ جائے. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں میں یہاں پر ممبر پہ کھڑا ہوں، میں کوئی لگی لپٹی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے میں بالکل دو ٹوک بات کر رہا ہوں. میں نے کمیٹی کے ممبران کو بھی اس میں رکھا ہے، سب پر سوال ہے کہ اتنا اہم جشن آج کا، اور تعداد میں جب جشن شروع ہوا بالکل 4 افراد تھے، دیکھ کر ہی بہت دل برداشت ہو رہا تھا. 4 میں آپ بھی شامل ہیں ماشاءاللہ سے. جو 4 موجود تھے یہاں پر ان کو پتا ہے کہ وہ کون ہے. میں نام لے کر دوسروں کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ کون کس وقت آیا ہے. میں نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ بی دیکھ رہی ہیں جن کی مدد کے لیے آئے ہیں. تو کوشش کریں کہ وقت پر آئیں. تمام شورا جو اتنی محنت کر کے آتے ہیں، تمام مداحان جو اتنی محنت کرتے ہیں، آپ کے سامنے 10 منٹ پیش کرتے ہیں، ان کی محنت کوئی 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ان وقت پر آئیں، ان کے کلام کو سنیں. اگر میری بات کسی کو تلخ لگی ہو تو میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ اس پیغام کو آپ لیجئے گا، یہ مت دیکھیے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. انشاءاللہ اگلی محفل سے آپ لوگ وقت پر آئیں گے. درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. میں نے یہ شعر بعد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ماحول کو تھوڑا سا سازگار کر لیں. شایان بھائی پیش کر رہے تھے، انہوں نے 2 شعر میں 2 مختلف باتیں کی ہیں، اس کو میں ملا کر ایک شعر میں پیش کروں گا کہ قرآن سے تو سورہ کوثر کو ہٹا دے. اور دوسرے شعر میں پیش کیا تھا کہ لاکھ اس کو زمانہ رضی اللہ بنا دے. تو میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یا علی لب پہ میرے صبح و مسا رہتا ہے، یا علی لب پہ میرے صبح و مسا رہتا ہے، جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے، جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے. اور کیوں کہے ہم، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اگر میں کہوں کہ اللہ مجھے مدح خان بنا دے تو آپ کہیں گے آپ تو مدح خان ہیں. اگر میں کہوں اللہ آپ مجھے شاعر بنا دے تو آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں، شاعر تو ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو مطلب یقین ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. اب میں شعر پیش کروں گا، لطف آئے گا انشاءاللہ کہ یا علی لب پہ میرے صبح و مسا رہتا ہے، جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے. اور کیوں کہے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ کہتے ہیں خدا جن سے خفا رہتا ہے. یا علی، یہ وہ کہتے ہیں خدا
जिनसे खफा रहता है। आइए हजरात, इस महफिल को मीराज पे ले जाने के लिए मैं अदबन मुल्तमिस हूँ मौलाना सैयद अली अब्बास रज़वी साहब से कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर होकर आप सबसे खिताब फरमाएं। उनकी आमद के लिए एक मरतबा बावज़ बुलंद सलवात। शुक्रिया। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. Beginning by emphasizing the brother's point that this Jashan is the most important Jashan after Ghadir. In our days in Qum, Ayatollah Bahjad would hold 3 days marasim for Ghadir. And in that we have riwayat, mustanad riwayat, that a person, if he feeds one person on the day of Ghadir, calls a person to his house just to give him food, one person, the reward is as if you've given food to 1 million Anbiya. This is why he would insist on people, even if you can give a sandwich to someone, give a sandwich to someone. If you knew the fadail of Ghadir itself, why is Ghadir so important? Because Ghadir symbolizes the transfer of absolute wilaya, which is Tawheed, from the Prophet to Amir al-Mu'mineen. Let's put it another way. Every single prophet communicates with Allah through a medium. The only prophet that doesn't, who's direct, is our prophet. He passed that connection to Amir al-Mu'mineen. That you find that the wasila that is used for all of the Anbiya to communicate is that wilaya and that nur.
This is why Imam Ali alayhi salam says, he says, if somebody does not understand my Nuraniya, their Iman can never be complete. And this is why if the Nurani of Amir al-Mu'mineen, and it's an amazing tradition. Look, I'm not going to go into the sanad of the discussion, but one day Jundub comes to Salman. He says, Salman, tell me the haqiqah of Ali ibn Abi Talib. Salman says, why don't you ask him yourself? Well, let's go. Both of them went. It's a big khutbah, it's a long khutbah. But both of them are, Salman says, Amir al-Mu'mineen, what is your haqiqah? Imam replies, he says, my haqiqat is the haqiqat of nur. If a person does not understand my nuraniyat, they've not understood Allah at all. They are not a complete believer. And when they come to understand my nuraniyah, only then is their iman complete and their Islam complete. And you find that a person who doesn't understand the nurani of the Imam, eventually you'll find that they'll leave batin and Islam before the end of their life. This is why it's not just sufficient to call yourself a Shia. Many people call themselves a Shia. Ask yourself the question, do I understand even a fraction of what the Nurani of Ali ibn Abi Talib is? In the words of the Imam himself, he says, Rasulullah, when the Quran says, Ghafurur Rahim, he says, that is Rasulullah. But when Allah says, Ali al-Azim, that's me. He says, Rasulullah was Yasin, but I'm Sahib al-Lawh Mahfuz. Haqiqat of Lawh Mahfuz is found within me. Right? But look, today is not the 13th of Rajab, nor is it the day of Ghadir. Today we're here to talk about a personality that if you can understand even a fraction of what she is, Hadith says that you've understood dark of Laylatul Qadr. A personality who, believe me, her fadila is so much that if all of the ocean started to write, it wouldn't be a drop in the ma'rif of al-Zahra alayhi salam. Why? Because whenever a wali truly got to a maqam, somebody like Salman, and Abu Dhar asked him, 1 9, 1 10th level, that no human being has got to the 10th level other than Ahlul Bayt. So they asked him, they said, look, Abu Dhar says, Salman, how did you get to the 10th level? He says, let me take you away from these people. Why? Because not everything is for everyone. I'll give you an example. 6th Imam is sitting there. Companion comes to the Imam, says to the Imam, Mawla, this surah talks about the Hajj. What does this mean? Imam turns around and says, look, when you go into Hajj, you have to wear this, and you have to do this, and you have to do this, and you have to do this. This Razawi is watching, this person is watching. He says, the person goes, another man comes. Ba'aynahi, the exact verse. He says, Mawla, what does this verse mean? He says, this verse is us. The guy was watching, he turns around and says, what is this? One person you come, you told him one thing. Another person comes, you told him another thing. Mawla replies, he says, I give the answer according to their ma'rifah. His ma'rifah was only zahiri. But there are people who are sahib as-sir who we teach the batin to as well. That is what's important. So what is Fatima alayhi salam? Fatima alayhi salam is batin and batin and batin. You cannot understand her because she's veiled in 7 layers of hijab. You cannot come to know her because there's 70,000 light and darkness surrounding her. Her essence is such that it has to be unveiled. And for that, the heart has to be pure. So this is why Salman says, he says, listen, Abu Dhar, I got to the 10th level of Iman because of the khalwa that I used to have with Rasulullah. Khalwa basically means alone, one and one. That's it, nobody else. It was here that Rasulullah taught me. This is why you find that there are very few traditions from Salman. Why? Because he doesn't need to ask anything. Everything he has is in that room. Abu Dhar says, Salman, what did Rasulullah teach you? You got to this level. He replies, he says, Rasulullah taught me the haqiqah of Fatima.
I saw myself going from 1 level to 2 level to 3 level to 4 level to 5 level. Ma'raj was because of Fatima. Why? Isma Adam is Fatima. Isma Adam is that name where if a person understands the reality of this, everything in creation becomes open to them. A story comes to mind. There was a Christian who came to Najaf, and he would show this miracle because of which many people's iman started to shake. He'd hold on to a lock, and he would say, Mary, bang, lock would open. So one day, Ayatollah Murtaza Kashmiri, this Murtaza Kashmiri, his great-grandfather, that's why the family is famous, because of the great-grandfather. The great-grandfather was Allama Syed Murtaza Kashmiri. The entire Irfan school in Najaf and Karbala is based upon that one person. If you remember 2 years ago when the COVID virus was, and you remember Milani gave a dua and it was viral, he got that from the book of the son of Sayyid Murtaza Kashmiri. That nuskha is only in his book, nowhere else. Tuhafat Radawiyah. Ayatollah Kashmiri migrated from Kashmir, came to Najaf. His heart was pure. Many of the Najafiyun said, how can you be a Sayyid? You're Indian. He was upset. He goes to the shrine of Imam al-Rada alayhi salam. He says, Mawla, a very simple person. He says, Mawla, there, doubt me. He goes to sleep. Wakes up under his pillow is an entire shajara nama with the mohr of Imam al-Rada alayhi salam. That happens when a person's heart's pure. Anyhow, he now says, he said, okay, he became the big teacher in Najaf. Nokodeki Isfahani was a student, and many other people, many great ulama, big ulama, were students in spirituality. And he was accepted. If you look at the life of Sayyid Ali Qadhi, he wasn't accepted. People chucked stones on him and all sorts. In his lifetime, many people were against him. But Ayatollah Kashmiri, they weren't. And there's reasons for that, and I don't have time to go into why that was. But anyhow, he comes up. He begins to, he says, what's happening? He says, somebody's here. He says, Mary, the lock opens. He says, really? Is that it? He says, yes. He says, let me show you something. He comes up to a lock. He says, watch me. He holds it. He says, Fatima, bang, opens up. Fatima, bang, opens up. Fatima, bang. What is this? He says, you don't know who Fatima al-Zahra is. Right? This name has its mother. This name is powerful. This is why if anybody's ever got to a maqam, it's because of the love for this lady. And if you look at her life, her entire life is encapsulated in preservation of wilaya. I go to a step further than this. You find that she's fani within wilaya, within imama. Everything for her is wilaya. And the essence of wilaya is tawheed. In fact, if I take it a step further, I'll say Shiism is a complete batini religion. Why is that? Because you have Sharia, and then you have Tariqah, right? Our brothers, their Sharia is by ulama who are ulama al-Zahir. Your spirituality is from the 6th Imam, and your Sharia is from the 6th Imam. Your Imam is al-Insan al-Kamil in every respect. So because of that, you find that everything of yours is batini. Everything of yours has a higher level to it. Why? Because of spirituality personified.
And this is why you have to bear in mind what is being fani within imamat. Look, you can never reach a maqam, you can never reach salvation until or not you annihilate yourself in this imamat, in this wilaya, in Ali ibn Abi Talib. Fatima alayhi salam, for all of the masa'ib that befell her, she didn't remember any of them. But she complained about one thing, or she was close to complain. What was it? The way they treated the imam of the time. Who is the imam? Look and see. Understand him. Ma'amun Rashid comes to the imam, says to the eighth imam, he says, look, how can you prove that Amir al-Mu'mineen is the rightful Khalifa? You know what Imam replies? He says very simply, you've looked at the verse of Mubahila, and I'm taking everything that they were saying, the Shu'ara. He says, you've heard of the verse of Mubahila? I says, yes. He says, what does it say? Wa abna'ana wa abna'akum. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Right? So who came? Abna'ana. 3 or more sons were asked, 2 sons came. 3 or more women were asked, 1 woman came. But when Rasulullah says, wa anfusana wa anfusakum, abna'ana wa abna'akum, wa nisa are separate from the Prophet. Nafs is of the Prophet. They say Hassan and Hussein and Zahra were other than. Ali is always nafs. Nafs is one with the Prophet. The difference is this. If Ali is the nafs, he has all the haqiqah of Rasulullah. How is it possible that he's not the Khalifa when he is Rasulullah in his time? Now tell me, only Imam Masum can give an argument like that. Ma'mun Rashid was stunned. He's like, hands up. And then what happened after that? He said, right, everybody going to ziyarah of Amir al-Mu'mineen is okay, build a shrine and everything else. He said, it doesn't affect me. It doesn't affect my khilafat. So look, that protection, go to the khutbah Fadak and see. Zahra tells you, Islam is Tawheed. So she begins with Tawheed. Islam is what? Nabuwah. Islam is Imama. Tartib is there. She doesn't jump the gun. She teaches you one thing. All of these things are a wasila. And they're a wasila towards Allah. So look, I'm building this case up for one reason. So you can understand deeper. Think on what she is. Look, I'm going to address it from here because I want to take it very far. Before I do though, let me tell you one thing. Sayyid al-Fahri was a very big alim. He used to live in Damascus. Sayyid al-Fahri. Those people who've been to Damascus, you've seen him. He was one of the later students of Qadi Marhum. And towards the end of his life, he came back to Mashhad and he died in Mashhad a number of years ago. 2009, Ayatollah Bahjat died. It must have been 2006 or 7. Maybe 7 or 8, in fact. By 6, he was still in Damascus. So between 2007 and 8, he says he comes to see Ayatollah Bahjat. They sit down. He says, Sheikh, we're friends. We've known each other for 70 years. You haven't fulfilled the haqq of friendship. Now remember, you're saying that to Ayatollah Bahjat? A man who from the 14 years of age never committed a sin? People ask the question, how are you Imam Ma'asum? So forget the Imam, our Bahjat is Ma'asum. To your standards. Never committed a sin. Therefore, remember, if you hold on to the above Ahlul Bayt, you too can reach a maqam where you don't sin. Ibn Taus never sinned. Muqaddas Ardabili never sinned. Sayyid Mahdi Bahr al-Ulum never sinned. Agha Bahjat never sinned. Right, these people from the age of 14, from the time they were baligh, never sinned. You doubt if Abul Fadl Abbas sinned or not? In the words of Amir al-Mu'mineen,
He says, if my Abbas looked at somebody, he would make them into Salman. Imagine how engrossed in Wilaya Abbas was. This is why Zahra said, my son. Like, these are things you've got to understand. I'm only touching him and skipping him because time is short. So he comes up, he says, though, I Behjad. He didn't fulfill the haqq. Behjad looked at us, all my life. He goes, what do you mean? He said, you found the way. You got to where you needed to get to. You saw this poor Syed kid. You never took my hand and took me up. He says, but listen, I don't have time anymore. I'm an old man. You're going to give me a zikr to do, a dua to do. I don't have time anymore. He goes, tell me something that's going to benefit me. Behjad said, he said, if it was anybody else, I wouldn't tell them. You've come and you've asked me, I'm going to tell you. He says, when I go to Mashhad, when I went to Imam al-Rada alayhi salam, he gave me 10 things. I'm not going to give you those 10. I'm going to give you one thing. He said, what is it? He said, my Mawla said to me, anyone who takes panah with Ahlul Bayt become their zamin. That in itself is an ocean. Grab onto the hand of Ahlul, take panah with Ahlul Bayt. This is his words. He used the term panah, meaning what? Sanctuary. Go and take sanctuary. When you go in front of the Imam Mawla, I only have you to help me. When Mawla takes you by the hand, then you find. Why? Because they're those people who fulfill your needs in this world. And in the akhirah, they give you shifa. Now look, I'm speaking to a crowd of Shias. I'm not here trying to establish tawassul, because I don't need to. Tawassul is as evident as me telling you, because Allah could have come and told you, but He didn't do. We're having a conversation here. Sayyid Salawat, please. So look, take panah with Ahlul Bayt. Hold on and never leave Ahlul Bayt. This is what Zahra alayhi salam said. She said, look, our ta'at is important. As Ahlul Bayt are important. Why? They stop bala from coming on you. Keep you unified. Stops you from misguidance. Now, all of that in mind, let's get to the main part of our discussion. We're here to discuss, to celebrate. Every point that was mentioned in that shari that I got at the end, I'm going to give you all the hadith behind it. So I thought I might as well test me a little bit. Sometimes you got to test yourself. So let's start off from here. He mentioned Jibreel, right? I'm telling you right now, Zahra's maqam is much more than that. You want the proof? Let's go. Start off from here. Amir al-Mu'mineen says very beautifully. He says, and every time there are two types of Qurans. Quran al-Natiq, Quran al-Samit. He said in Rasulullah's time, Quran al-Natiq was Rasulullah. I was Quran al-Samit. But in my time, I was Natiq, Hassan was Samit. Right? In every time, there are two types of Qur'ans, which are different from just letters. Why? Because there has to be tahaqquq of something. Every Imam has 5 souls with them, ruh with them, arwah. You know what they are? A believer has 3, Imam has 5. As follows. Ruh al-Hayat, Ruh al-Badan, Ruh al-Quwwa, Ruh al-Iman, Ruh al-Qudus. And it's Ruh al-Qudus
which the hadith says is greater than Jibreel and Mikael. What is Ruh al-Qudus? Ruh al-Qudus is that ruh that is passed down from Prophet to Imam to Imam. So somebody asked the question. They said, Ya Ali, you went to Yemen. What did you do there that converted all of these people, right? As you know, Saifullah went before, he couldn't convert even one person, decided to pillage, rape, and he came back. Rasulullah said, what are you doing? Sent Amir al-Mu'mineen, guess Maghrib time, Fajr time, everybody's converted. He said, come back. He goes, what did you do? He says, I followed the Quran and your Sunnah. So somebody says, Ya Ali, the Quran's not complete yet, and Rasulullah was in Medina. How did you know? He says, you don't understand. Ruhul Qudus is with me. If Ruhul Qudus is with me, what does that mean? Hadith says Ruhul Qudus doesn't sleep, doesn't commit a mistake, and is connected to Allah's ilm. So this is why when Imam says Saluni and people asked him the question, there's one hadith, they said, how do you know the answer? He says, it comes inside of me. Why Ruhul Qudus gives me the answer? This is why, when you notice one Imam is in Medina, one Imam is in Baghdad, this Imam begins to cry. Says, my father is gone. How do you know? He says, when Ruhul Qudus comes to me, it means that the Imam is gone and now I'm the Imam. Right? So Ruhul Qudus is there only for these infallibles. What is it? Is it higher and greater than Jibreel and Mikael? In the words of Ayatollah Hassanzada Amli, the haqiqat of Ruhul Qudus is Fatima. This is why the sixth Imam has said, what does he say? He says, we are the hujjat of Allah on people, but Fatima is the hujjat upon us. This is why he says, Ashhadu anna Fatima bint Muhammad ismatullah al-kubra wa hujjatullah ala al-hujaj. So now see, her birth now comes into play. Look, I'm going to go slowly, stage by stage, and go into the birthday and so forth. Plus, I don't have energy to go any deeper than that. Starts off from here, right? So, you know, see Rasulullah, right? Whenever Allah wanted to do something for him, give him wahi, elevated status, he would say, look, you know, go to Khalwa. Go to the mount. You've been to Hajj, you've seen the mountain, you've seen the cave. You go to Jordan, for example, you see Mount Nimbo. I remember being the last time where he came to Musa, and you've probably been there because I've seen his pictures on his WhatsApp. You look at somebody like Isa, you see him in the desert, so you stand on Mount Nimbo, you look inside, you see into one of the countries adjacent, you see that land, that's where Jesus wandered. Right. What does Allah do? Whenever He wants to raise the maqam of a prophet, He sends him. Where does He send him? Into a desert, into a cave, khalwa, go by yourself. What has happened to Musa? Go 30 days. 30 days extended to 40 days. Right? It's in front of you. What does Allah do with the prophet? Where he comes down, says, we want to give you something azim. Okay, what do you want me to do? Go into khalwa. Where? House of Fatima bint Asad. Goes there. Who's allowed there? One small boy. What's his name? Ali. Only person who's allowed there. Nobody else. What happens? 40 days goes. 40 days finishes. Every single day so far, 39 days. Rasulullah would eat. He would say to Amir al-Mu'mineen, take this food, distribute it to the people. 40th day comes. 4 angels come. Jibreel, Mikael, Israfil, Israel. 4 come. Now remember this. These 4 angels never come together. You know why? Because it's doomsday angels. If they all come together, it means something's up. Israfil blows the trumpets at the beginning and blows the trumpets at the end. Some traditions say Israfil is the king of the angels. Jibreel comes. As they come, they have a
plate, you could say. On that there's an apple. Two traditions now. One tradition is that the water of the apple mixes with the water of Jibreel. Jibreel begins to sweat, Noor, because he's Noor. This is why Rasulullah would say, if you want to smell the fragrance of Jibreel, go to Fatima. Why? Because Jibreel, as one of the heads of the Malaika, Arkan of Alam-e-Kawn, basically puts his essence and existence into this apple, and Rasulullah eats it. What happens? He combines Malak and human beings. Remember what Rasulullah said about Fatima? She's a Huri in human form. Why? Because the essence, the angel. So for example, let me expand this for you, right? If I turned around and said jinn, you would say Za'far jinn. Why? King of the jinns. If Za'far put his essence into something, that would have all the haqiq of the jinn. Right? Now look, Za'far jinn died, what, 100 years ago or so. I'm not going to go into detail why, how. Ayatollah Behchet has already mentioned this. In fact, he was telling, and I heard it with my own ears, who the successor to Za'far is, is a son today. They have crowning of, anyway. Jibreel now, all of his essence goes into this. That apple is from Tuba. That apple is that which was haram on Adam is wajib on the Prophet. It's ajib, honestly. Why? It tells you not everybody can take everything. Rasulullah eats this apple. Israfil washes his hands. Mikael pulls the water. Israel takes the water up. Jibreel turns around and says, now you must go to Khadija. You went on Mi'raj to purify yourself, for Allah to give you a gift. There was a nur there in the Prophet. Prophet goes to Khadija. At that point, Jibreel says something. He says, it's haram upon you to pray 2 units of prayer, because the story was Rasulullah would go, he would pray before coming close to Khadija. That's a sunnah. Allah says, no, you have to transfer this light. This light is transferred. When the light is transferred into Khadija, goes into Khadija, this nur is the nur from Baytul Ma'mur. Baytul Ma'mur is the Kaaba for the angels. Human beings go to Mecca and they go 7 times around the Kaaba. The angels have a Kaaba over there. Now you understand why Rasulullah said, had it not been for Ali, there would be no kuf for Fatima. Why? Kaaba and Kaaba unite. Oh. One nur in one, one nur in one. He says, I haven't even touched it yet, because I'm worried. I touch something and I try and open it up. In 5 minutes, there's no way of consolidating this discussion. But I'll tell you another hadith, now that we're on it. One morning, some of the people of Medina, Ahl Medina, some of them used to get worried quickly. So in the morning, there was this white light spreading in the horizon. Oh my God, what's this white light? Did they come running? Knock on the door of Rasulullah. Ya Rasulullah, there's a light which is glowing. It doesn't seem to be going down. Rasulullah smiles. He says, the answer lies at the house of Ali. Go and ask him. Knocked on the door. The door opens. Amir al-Mu'min looks out. Says, what's up? He says, Ya Ali, there's a white light which is spreading. He smiles. He says, we Ahlul Bayt see this every day. Allah wants you to see it today. He says, what is it? He says, it's when my wife Fatima wakes up for Fajr, her forehead and light becomes munawwar. We see it in our house, but today Allah has made sure that everyone sees it. Right? But it doesn't finish there. What happens then? Asr time comes, Dhuhr time comes.
They say a red light begins to, sorry, a yellow light begins to emanate. Again, they become scared. Come around, knock on the door. Ya Rasulullah. There's a light. He smiles, he says, look, go to Ali's house. You'll find out what it is. Knocks on the door, Amir al-Mu'mineen comes out and says, Ya Ali, light. My wife. At Dhuhr time, a yellow light is emitted. Allah decided to show who she was. That's why this light is spread. Maghrib time comes, a red light, and so forth, as you can see where the tradition is going. This is why Allama Majlisi has written. He says that Zahra is like the sun. The sun gives, everything else takes. Moon is known, so there's two types of wilaya, Shamsiyya and Qamariyya. All of the Imams have wilayat Qamariyya. Rasulullah is wilayat Shamsiyya and Amir al-Mu'mineen. Here a tradition says, Amir al-Mu'mineen comes home. He says, Zahra, Rasulullah has told us something. She says, I know. Do you want me to tell you or are you going to tell me? Amir al-Mu'mineen gets up, goes to Rasulullah. He says, was she also from us? Salman narrates, he says, Rasulullah says, Zahra's nur was also created with our nur. What is that nur? That nur is without a wasila. When Allah says, kun, fayakun. That kun's mistaq is that nur of Fatima. Now remember, everything in existence becomes munawwar because of the wasila. This is why Urafah have said the only thing Allah made was that nur. Everything else was made through that nur. The DNA of creation is Fatima. This is why she's known as Abiha. Why is she known as Abiha? Remember this, right? Final thing and we'll close. Why is she known as Abiha? Because of this. Rasulullah is Rahmatul Alameen. Allah's, when you open up the Quran, what do you see? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahmah. World is created because of Rahmaniyah. Rahmaniyah. Rasulullah is Rahmatul Alameen. Rahim is a womb. Zahra is Rahmah for the Prophet. So now look, every single Prophet got a ni'mah. Son, 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 lineage cut, son, son, lineage cut, son, 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 Rasulullah. Quran says, Inna ataynaka al-kawthar. We've given you bountiful. And you know what your enemy is up to? We've destroyed your enemy basically. Allah gives Rasulullah Fatima. That Fatima is a rahmah. Because she's a rahmah, ulama have said, in fact, what is she? Hamalul wujud. If Rahim is a womb, you could say Fatima is that container that through her the entire universe was cultivated. She fed the whole universe to nurture it to become what the universe is today. This is why it is haram for a person to walk on this earth and not have love of Fatima in their heart. Because Fatima is the mother, not just of Sadat, but for every single person who has awareness, Zahra is their mother. Therefore, now coming back, yes, you was right. I come in Muharram, this place is full. I come here on a Monday in Muharram, the whole place is full. Tuesday for Muharram, whole place is full. Wednesday for Muharram, whole place is full. Today, Fatima, happiness. And some people are crying. Right? We need to celebrate as well. You know, cry as well. Cry, of course. Cry. Celebrate as well. Abiha, right? Why? Look in a nutshell, I'll answer this very quickly. It's 9:30, so in a nutshell, I'll line this quickly. If this nur of Rasulullah, Allama Majlisi says, was used to create the Arsh of Allah, and if Rasulullah is saying Abiha,
Rasulullah doesn't say anything which is not wahi. Remember this, right? So now taking it step by step to explain it. Means mother. Means foundations. Means pillars. When you're building, right? You know the wall that you build, you've got this rope to align the wall. That's called Fatima is Abiha, because if the arsh was created through the nur of the Prophet, the pillars that uphold the arsh is known as Had it not been for Fatima, the entire arsh would have collapsed. This is why she's known as Abiha. So look, Ma'rifah of Zahra is important. I'll mention a couple of things on her Ma'rifah. I'm going to conclude on this point though. To say to you one thing. Remember this. Heaven and hell is not directly created by Allah. I say this with full responsibility. The clothes that you're wearing, Allah didn't make them. He gave the qudra behind it. But physically it was created by a wasila. Similarly, heaven and hell is created by a wasila. Ishq of Fatima creates heaven, Bughz of Fatima creates hell. The more ashik you are, the more you come to the majalis and mahfil of Fatima, the more you give for the sake of Fatima, you are building yourself heaven. And the more you go away from her teachings, and the more you have love in your heart for her enemies, you find that hell has been created for you. Therefore, on a night like this, make sure you're doing something which enhances that ishq. And the best thing one can do, as says in the tradition, on a night like this, is to recite salawat. بحق Fatima, Allah accept her qaleel ibadah. Allah fulfill all of our hajat. For those people who are going through examination, may Allah help them in those examinations. And for all of those people who are jobless, Allah give them rizq and jobs. For those people who are sick, Allah restore their health. For those people who are going through any exams at school, university and so forth, may Allah help them to pass those. For those children who are not married, Allah, for the sake of Fatima, give them a good spouse. Allah keep us firm on this wilayah. Allah hasten the dhuhr of the Imam and make us all part of his ansar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi al-tahirin. आप सबसे गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सैयदा ज़ायदा बीबी शाह बिनते ग़ुलाम शाह और मरहूम डॉक्टर गयूर जाफरी की अरवाह को शाद फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुतवज्जे से हरत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन या अली इब्न अबी तालिब अस्सलामु अलैका या हसन अल मुज्तबा अस्सलामु अलैका या हुसैन इब्न अली अस्सलामु अलैका या फातिमत अज़्ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन या मुम्तहनतु अम्तहनकल्लाहुल्लज़ी खलक़क क़ब्ल अन यख़्लुक़क फवजदक लिमम्तहनक साबिरा
وزعمنا أن لك أنياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وآتى به وسيعه فإننا نسألك إن كنا صدقناك إلا الحق بتصديقنا لهما ولنبشر أنفسنا بأنك تحرنا بولايتك. السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت عمين الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين السيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، والسلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها الحوراء الأنسية، والسلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك أيتها المستهدة المقهورة، السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مزيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه، أشهد الله ورسله وملائكته إني راض من رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت، وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. السلام عليك يا أبناء الفاطمة، يا أئمة الطاهرين المعصومين المنتجبين، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، اللمان 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 فتنة الزمان وشر الشيطان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا كعبة الإيمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك، وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك برحمتك يا أرحم الراحمين.